والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں اور فرقہ صابئین اور نصارہ ان میں سے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے تو ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، بلا شبہ البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ ان کی طرف ہم نے رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی خواہشوں کے موافق نہیں تھا، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو انہوں نے نبیوں کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ کچھ بھی خرابی نہ ہوگا، کچھ بھی فتنہ نہ ہوگا، پھر بھی وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی، پھر ان میں سے بہت سے لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی ان کے کاموں کو دیکھتا ہے جن کو وہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 69، 70 اور 71 میں، جیسا کہ سابقہ آیات میں بھی یہی مضمون گزرا ہے کہ یہودیوں کی سرکشی اور کجروی تھی، اور اس آیات بینات میں صرف ایمان اور اعمال صالحہ ہی مدار نجات ہے، اور آگے والی 2 آیتیں جو ہے اس کے اندر بنی اسرائیل کی عہد شکنی، جو اللہ تعالیٰ سے عہد تھا، جو کرنا تھا وہ انہوں نے عہد پورا نہیں کیا۔ تو جو آپ کے سامنے پہلے آیات تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ آپ کو بیان فرمایا، اور اس کا مفہوم اور تشریح اس طرح ہے کہ جو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں اور فرقہ صابئین اور نصارہ ان میں سے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے تو ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ یعنی جنہوں نے اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے جس سے اللہ راضی ہو اور وقت کے نبی اور رسل راضی ہوں، تو وہی کل قیامت کے دن خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پریشان نہیں ہوں گے۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر اعمال صالحہ کیے، اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، لوگوں کے دل نہیں دکھائے، کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی پر ظلم نہیں کیا، تو اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ تمغہ، یہ اعزاز دیا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ کل قیامت کے دن وہ غمگین نہیں ہوں گے، چاہے وہ امت سابقہ انبیاء کی تھی، چاہے امت محمدیہ ہے۔ جب اعمال صالحہ ہوں گے، اچھے اعمال ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کو نوازا جائے گا۔ کس چیز سے نوازا جائے گا؟
ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا اور جنت اس کو نصیب ہوگی۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنہوں نے غلط کام کیے ان کے لیے جو ہے جہنم اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے۔ اور آگے فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں کے اوپر نبی بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، وارسلنا الیہم رسلا، پھر ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ جب بھی کوئی کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی خواہشوں کے موافق نہیں تھا، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، جو ان کی طبیعت کو خوبصورت لگتا تھا، جو ان کو ذہنوں کو اچھا لگتا تھا، جو ان کے دل کو اچھا لگتا تھا اس کو کر لیتے تھے، جو ان کے دلوں کو اور ذہنوں کو اور طبیعت کو موافق نہیں ہوتا تھا تو کبھی کسی نبی کو قتل کر دیتے تھے، کبھی کسی کو گرفتار کر لیتے تھے۔ فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، یعنی کبھی انبیاء کو قتل کر دیتے یقتلون، اور کبھی ان کو گرفتار کر لیتے، ان کو قید کر لیتے۔ اور اگر یہ جو انہوں نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کو ان گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے، تو میرے دوستوں بزرگوں یہی جو طبیعت کی بات ہے، نفس کی بات ہے، ذہن کی بات ہے، خواہشات کی بات ہے۔ کیسے خواہشات؟ اب ہماری سردیوں کا موسم ہے، اب اور مزید سردیاں بڑھیں گی، گرم گرم بسترے ہوں گے، ہاں جی، ٹھنڈا پانی ہوگا، اس سے وضو کریں گے تو ہمارا نفس، ہمارا دل، ہماری طبیعت یہ کہے گی کہ گرم گرم بسترے میں سوتا رہے۔ لیکن جب دیکھا جائے گا کہ اللہ کا حکم کیا کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب بستر گرم بھی چھوڑنا ہوگا، اپنے نفسوں کی خواہش کو توڑنا ہوگا، اپنے ذہنوں کی سوچ کو توڑنا ہوگا۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نیک عمل، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ تو یہ نفس کی جو ہے مقابلہ ہے، نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے۔ اپنے ذہنوں کو سابقہ امتوں نے استعمال کیا تو ان کے لیے فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، پھر انہوں نے جو ہے انبیاء کو قتل بھی کیا اور گرفتار بھی کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ناراضگی ہوئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، پھر آگے فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے گمان کیا کہ کچھ خرابی نہیں ہونے والی۔ کیا گمان کیا؟ انبیاء کو قتل بھی کر لیا، انبیاء کو پکڑ بھی لیا، انبیاء کو مارا بھی، انبیاء کے جس ظلم ستم بھی کیے، اتنے ظلم کیے کہ ظلم کی انتہا کر دی، ظلمات اور باغیانہ ہو گئے ظلم کرتے کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انہوں نے کہا کوئی فتنہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، جو کچھ کرتے رہو، جیسے آج مسلمان کر رہے ہیں، ہاں جی، کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کی زمین مار لیتے ہیں، کسی کے ساتھ کمزور ہے تو اس کے ساتھ ظلم کر لیتے ہیں، ہاں جی۔ تو وہ قومیں بھی یہی کیا کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ بے انتہا ظلم کیا انہوں نے یہ دل و دماغ میں آ گیا کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، فتنہ خرابی کوئی کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آگے فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کر دیا، ان کو گنگا کر دیا، فَعَمُوا وَصَمُّوا، اور ان کے کان جو ہے بہرے ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اتنے سال پھرتے رہے، ذلیل ہوتے رہے، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائے، توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کا معاملہ کیا، آسانی کا معاملہ کیا، ان کے اوپر فضل کیا، ان کے اوپر رحمت کی، پھر اس کے بعد پھر جو ہے ناراضگی کی، پھر فرمایا ثم عموا وصموا كثير منهم، پھر انہوں نے نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہرا کر دیا اور گنگا کر دیا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے سب کرداروں کو دیکھ رہا ہے۔
ہمارے کرداروں کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کے کرداروں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سابقہ امتوں میں جو کام کیے وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، جو آج اس وقت جو امت کام کر رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو فلسطین کے ساتھ، جو مسلمانوں کے ساتھ، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جب دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان کے پاس اتنی خوراک نہیں کہ وہ کھا سکیں۔ ایک ویڈیو میں دیکھا ہے کہ بچہ گھاس پاٹ اور کھوڑ کے وہ کھا رہا ہے، چھوٹا سا ننھا سا بچہ، اور ایسے خوبصورت بچے ہیں کہ ان کو دیکھتے رہے ان بچوں کو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔